افغانستان میں طالبان کی آمد اور اشرف غنی کے چلے جانے کے بعد حکومت کا ڈھانچہ اب کیا ہوگا؟ اس پر بات چیت کے لیے خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق سابق افغان صدر حامد کرزئی کی قیادت میں ایک وفد کی طالبان کے اہم کمانڈر اور سینئر رہنما انس حقانی سے ملاقات ہوئی ہے۔ حقانی نیٹ ورک آپ جانتے ہیں طالبان کا ایک اہم حصہ ہے اور اس گروپ پر حالیہ برسوں کے دوران افغانستان میں کئی بڑے حملوں کا الزام بھی لگتا رہا ہے۔ دوسری جانب طالبان کی طرف سے پرامن رہنے کی یقین دہانیوں کے باوجود افغانستان سے غیر ملکی شہریوں اور افغان باشندوں کا انخلاء اب مزید تیزی سے جاری ہے۔ برطانیہ اور امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان سے متعلق اپنی حکمت عملی پر وہ دیگر ممالک کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور طالبان کو ان کے اقدامات کی بنیاد پر ہی پرکھا جائے گا۔ ملک کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد طالبان نے کل کابل میں اپنی پہلی باضابطہ کانفرنس کی اور بہت سے ایسے خدشات جن کا اظہار افغان عوام اور عالمی برادری کر رہی ہے انہیں بظاہر دور کرنے کی کوشش کی۔ مثلا تنظیم کے عسکری ونگ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد، جو کہ کئی سالوں سے میڈیا سے بات کر رہے ہیں مگر پہلی بار کل صحافیوں کے سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ طالبان کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہتے اور افغان فوجیوں اور سرکاری عہدیداروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے طالبان کے گزشتہ دور کی پالیسی کے مقابلے میں بھی ایک مختلف نظریہ پیش کیا اور کہا کہ خواتین کا معاشرے میں فعال کردار ہونا چاہیے اور اسلامی قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے حقوق کا احترام کیا جائے گا، لیکن تنظیم کی نظر میں خواتین سے متعلق اسلامی قوانین کیا ہیں یہ واضح نہیں کیا، اور ساتھ ہی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ افغانستان کی سرزمین اب کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس وقت ہم چلیں گے ایاز گل کی جانب، جو وائس آف امریکہ کے نمائندہ ہیں، اسلام آباد میں موجود ہیں اور اس جنگ کی کوریج کئی سالوں سے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی ایاز کہ اس وقت جو حکومت سازی کے لیے جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا نظر آ رہا ہے؟ طالبان کتنے آمادہ ہیں کہ حامد کرزئی یا عبداللہ کو کوئی کردار دیا جائے، اور پھر یہ بھی جو رہنما ہیں یہ کس قسم کا سیٹ اپ چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا معلومات ہیں؟ دیکھیں، اب تک تو جو بھی پیش رفت ہوئی ہے پچھلے 3 روز کے دوران، تو طالبان ایک بات واضح ہے کہ جو بھی سیٹ اپ بنے گا، جس کو بقول طالبان کے ایک انکلوسیو گورنمنٹ جس میں تمام طبقات کی شمولیت ہوگی، نمائندگی ہوگی، اس کی جو سربراہی ہے وہ تو طالبان بظاہر اپنے ہاتھ میں ہی رکھیں گے۔ لیکن ان کی جو ملاقاتیں انس حقانی نے آج کی ہیں کابل میں صدر کرزئی کے ساتھ، جو سابق صدر ہیں عبداللہ کے ساتھ، اور سب سے امپورٹنٹ جو ان کی ملاقات رہی ہے کابل میں آج، وہ افغان سینٹ کے جو چیئرمین ہیں مسلم یار خان، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے انس حقانی جب جیل میں بند تھے کابل میں اور ان کو سزائے موت ہو چکی تھی، تو انہوں نے پریزیڈنٹ اشرف غنی اس وقت پہ جو تھے ان سے مطالبہ کیا کہ آج رات انس حقانی کو آپ پھانسی پہ لٹکا دیں۔ مطلب اتنی شدید دشمنی کے باوجود انس حقانی آج کابل میں ان کے گھر چل کے گئے اور ان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی کوئی سیکیورٹی جو ہوگی وہ طالبان کی ذمہ داری ہوگی، اس لیے کہ وہ امن چاہتے ہیں۔ تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ طالبان لیڈ کر رہے ہیں اس پورے پروسیس کو، اور جو بھی حتمی طور پہ کوئی حکومت وجود میں آئے گی تو اس میں مرکزی کردار طالبان کا ہی نظر آ رہا ہے۔ افغانستان کا جو موجودہ آئین ہے اس پہ عمل کرنے میں، اس کو تسلیم کرنے میں طالبان کی کوئی دلچسپی نظر آتی ہے؟ نہیں جی، وہ تو دیکھیں دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں بڑے واضح طور پہ طالبان نے کہہ دیا تھا کہ جب بھی وہ حکومت میں آئیں گے یا جو بھی مذاکراتی عمل جب کسی حتمی نتیجے میں پہنچے گا تو جو آئین ہے اس میں وہ لازمی تبدیلیاں کریں گے اور شاید اس کو مکمل طور پہ رد بھی کر دیں، اس لیے کہ طالبان نے مسلسل یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی گورننس سسٹم یا آئین بنا ہے پچھلے 20 سال کے دوران، وہ اس وقت بنا ہے جب افغانستان ایک مقبوضہ افغانستان تھا، یعنی ان کے بقول امریکہ کی قبضے میں تھا افغانستان، لہٰذا جو بھی پیش رفت سیاسی ہوئی ہے اس دوران وہ ان کے بقول ایک غیر قانونی عمل تھا۔ اچھا یہ بتائیے، جس طرح ہم نے کوریج میں ہم اپنی بتا بھی رہے ہیں کہ طالبان مستقل یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ملک میں امن چاہتے ہیں اور ایک پازیٹیو جو امیج ہے اس وقت وہ اس کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ملک کے مختلف حصوں سے ایسی رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ لوگ پریشان، نہ صرف لوگ پریشان ہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ ان کو پریشان کیا بھی جا رہا ہے۔ لوگوں کو کچھ کو رپورٹس ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ دھمکیاں بھی مل رہی ہیں، خاص طور پہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد کو۔ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اور جو سڑک پہ کھڑا ایک جنگجو ہے، اس کے درمیان کتنا گہرا تعلق ہے، کتنا کنٹرول ہے جو طالبان کی لیڈرشپ ہے اس کا اپنے ملیٹنٹس پر، کہ جس قسم کے وعدے لیڈرشپ کر رہی ہے گراؤنڈ پہ ان وعدوں کو ان پہ عمل بھی کیا جائے گا، انہیں پورا بھی کیا جائے گا؟ سارا یہ جو سوال ہے
اب یہ بہت پرانا اس لیے ہو چکا ہے اور اس کا کوئی غیر ضروری سوال اس لیے اس کو قرار دیا جا رہا ہے کہ طالبان نے 3 سال قبل جب پہلی دفعہ کسی عید کے اوپر سیز فائر کا اعلان کیا تھا تو 3 دن کے دوران ایک گولی بھی افغانستان میں فائر نہیں ہوئی، اور اس کے بعد جتنے بھی سیز فائر ہوئے اس میں یہی صورتحال رہی کہ کوئی تشدد نہیں ہوا، اور شاید اسی وجہ سے امریکہ اس بات پہ کنونس ہوا یا مائل ہوا کہ ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ہی معاملے کو حل کیا جائے۔ تو یہ کہنا کہ طالبان کی لیڈرشپ اور ان کے فائٹرز کے درمیان کوئی کنیکشن نہیں ہے، یہ شاید اب بجا نہ ہوگا کہنا، لیکن یہ طے ہے کہ افغانستان بالکل بدل گیا ہے پچھلے 20 سال کے دوران۔ وہاں پہ ایک نئی جنریشن جو سامنے آئی ہے، پڑھی لکھی ہے، وہ ان کے لیے قبول کرنا طالبان کے اس نظام کو جو 90 کے دہائی میں وہ لے کے آئے تھے، وہ تو آؤٹ آف کوسچن نظر آ رہا ہے، اور شاید اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے جو مین سٹریم ٹیلی ویژن سٹیشنز ہیں وہاں پہ خواتین بیٹھ کے روزانہ براڈ کاسٹ کر رہی ہیں، پرائم ٹائم میں آ رہی ہیں، صرف حجاب انہوں نے لیا ہوا ہے، لیکن تمام ٹیلی ویژن سٹیشنز نے باقاعدہ اپنے بیانات جاری کیے ہیں کہ طالبان ان کے پاس آئے ہیں، ان کو سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ تمام تر اپنی کوریج جاری رکھیں، اور اس کا ثبوت ذبیح اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس میں ہمیں دیکھنے کو بھی ملا کہ ان سے بڑے تنقیدی سوال پوچھے گئے لیکن انہوں نے جوابات دیے ہیں۔ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ طالبان دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تبدیل ہو گئے ہیں، آگے چل کے کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تو وقت ہی بتائے گا، اور ہم پروگرام میں آگے چل کے اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیوں طالبان بہت ضروری محسوس کر رہے ہیں کہ وہ دنیا کے سامنے اپنا ایک مثبت امیج جو ہے وہ لے کے آئیں۔ آز گل ہمارے ساتھ اسلام آباد سے، بہت شکریہ آز۔